باپ کا انتقال کیا ہوا، باپ کی مال میراث اور اس کی جائیداد کو لے کر اتنا لڑتے ہیں، اتنا جھگڑتے ہیں، مقدمے تک نوبت آ جاتی ہے۔ آج عدالتوں میں جائیے، مقدمہ ہے، بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، بھائی نے بہن کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، بہن نے بھائی کے خلاف عدالتی کارروائی کر رکھی ہے۔ تو یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اسی لیے صلاۃ الجنازہ میں دیکھو ہمیں بڑی پیاری دعا سکھائی گئی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے متعلق ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں جو عام فہم ہو اور سب کی سمجھ میں آنے والی ہو۔ کسی بھی شخص کا جب انتقال ہوتا ہے، اس کے انتقال ہونے کے بعد اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی جو اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے، اس سلسلے میں اسلام پورا ایک مستحکم نظام رکھتا ہے۔ دولت ایک نسل سے دوسری نسل منتقل ہو رہی ہے، سرمایہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے، پیسہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے، جائیداد ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہی ہے۔ یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے خاندانوں کے لیے۔ کیوں نازک وقت ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب دولت ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہی ہوتی ہے، یہاں میرا نفس بڑی شرارتیں کرتا ہے، حرص و ہوس اور لالچ یہاں بہت کچھ ہمیں گمراہ کرتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ باپ جب تک زندہ تھا سارا خاندان مستحکم تھا، سارے بھائی بہن محبت سے جی رہے تھے۔ باپ کا انتقال کیا ہوا، باپ کی مال میراث اور اس کی جائیداد کو لے کر اتنا لڑتے ہیں، اتنا جھگڑتے ہیں، مقدمے تک نوبت آ جاتی ہے۔ آج عدالتوں میں جائیے، مقدمہ ہے، بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، بھائی نے بہن کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، بہن نے بھائی کے خلاف عدالتی کارروائی کر رکھی ہے۔ تو یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اسی لیے صلاۃ الجنازہ میں دیکھو ہمیں بڑی پیاری دعا سکھائی گئی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییته منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، وفی روایہ ولا تضلنا بعدہ۔ یہ صلاۃ الجنازہ کی دعا کے اس آخری جملے پہ غور کیجیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے جنازہ ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم لا تفتنا بعدہ، اے اللہ یہ جو مرحوم ہو چکا ہے، وہ میرا والد ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ، اے اللہ میرے والد کا جو جنازہ اٹھا ہے، جس کی ہم تدفین کرنے جا رہے ہیں، پروردگارہ والد کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اس وقت یہ دعا سکھانے کا مطلب کیا ہے کہ میرے والد کے بعد، میرے عزیز کے بعد، میرے رشتہ دار کے بعد پروردگارہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا۔ خاندانوں کو دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے، مال میراث کو لے کے جن خاندانوں میں جھگڑے ہیں، مال میراث کو لے کر جن خاندانوں میں اختلافات ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الجنازہ کی دعا میں خاص طور پہ جو زندہ ہے ان کے حق میں گمراہ نہ ہونے اور فتنوں میں نہ پڑنے کی دعا سکھائی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد۔ اسلام سے قبل ایسا ہوتا تھا، دیکھیے باپ کا انتقال ہوا، جائیداد صرف لڑکوں میں تقسیم ہوتی تھی، عورت پوری طرح سے محروم۔ اسی طرح سے کسی کا انتقال ہو، اس کے وارثین میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں صرف ان کو ملا کرتا تھا مال، کمسن بچوں کو نہیں ملا کرتا تھا۔ اسلام جب آیا، اسلام نے سب سے پہلے ایک حکم دیا۔ پہلا حکم یہ آیا میراث کے سلسلے میں کہ کوئی بھی شخص مر رہا ہے، انتقال کر رہا ہے اور مال چھوڑے جا رہا ہے، وہ خود تقسیم کر دے مرنے سے پہلے، وہ خود وصیت لکھ جائے کہ میں اتنا پیسہ چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد میری بیوی کو اتنا، میرے لڑکے کو اتنا، میری لڑکی کو اتنا، میرے بھائی کو اتنا، میری بہن کو اتنا،
پہلا حکم یہ آیا کہ مرنے والا خود اپنی دولت آپ تقسیم کر جائے، وصیت کر جائے، اور جیسے وہ وصیت کیا ہے جس کو جتنا جیسے اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کے رشتے داروں کو ویسے ویسے مال دے دیا جاتا ہے. یہ پہلا مرحلہ. اور سورۃ البقرہ کی جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اس میں اسی جانب اشارہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں یہ حکم ختم کر دیا گیا. اللہ رب العزت نے خود آسمان سے وحی نازل کر کے کسی بھی مرنے والے شخص کے مال میں حقدار کون ہے، کسے ملے گا کسے نہیں ملے گا، ملے گا تو کتنا ملے گا، یہ ساری باتیں خود اللہ رب العزت نے طے کر دی. اور یہ کب ہوا؟ حضرت جابر کہتے ہیں بازار سے گزر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری خاتون 2 بچیوں کو اٹھائی ہوئی آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی یہ دونوں بچیاں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں. سعد بن ربیع کے انتقال کے بعد سعد بن ربیع کے بھائی نے یعنی ان 2 بچیوں کے چاچا نے ساری دولت سمیٹ کر رکھ لی ہے، ان دونوں بچیوں کو کچھ نہیں دیا ہے، آپ میری بچیوں کا حق دلائیے. یہ سوال خاتون نے کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا اور اس وقت آسمان سے وہ وحی آئی جو سورۃ النساء کا دوسرا رکوع ہے، جس میں اللہ رب العزت نے پورے نظام میراث اور قانون میراث کو بتایا ہے کہ کسی بھی میت کے انتقال کے بعد اس کے رشتے داروں میں کسے ملے گا کسے نہیں ملے گا، ملے گا تو کتنا ملے گا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك. یہ آیت نازل ہونے کے بعد جو پہلا حکم تھا کہ مرنے والا خود تقسیم کر جائے وہ منسوخ ہو گیا. اب ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد خود اللہ رب العزت نے سب کے حصے متعین کر دیے، سب کے حصے مقرر کر دیے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے اب قانون یہ ہے کسی کا بھی انتقال ہو سورۃ النساء کی ان آیتوں میں بیان کیے گئے حصوں کے مطابق اس کا مال اس کے رشتے داروں میں تقسیم ہوگا. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، اہل علم کہتے ہیں کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کا مال جو اس کے رشتے داروں میں تقسیم ہوتا ہے نا، اس سے پہلے مال کی تقسیم سے پہلے 3 کام ضروری ہیں، 3 اخراجات ہیں، اس کے بعد ہی مال وارثوں میں تقسیم ہوگا. کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں پہلے یہ 3 مصارف ہیں. سب سے پہلا ہے کفن دفن کا خرچ. دیکھو جائز ہے کسی کے انتقال پہ کوئی بھی خرچ کر کے کفن پہنائے، افضل یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کے اپنے پیسے سے کفن دیا جائے، اس کے اپنے پیسے سے کفن دیا جائے. احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے شہداء تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، چادر اتنی ناکافی تھی، کفن دیا جا رہا تھا، چہرہ ڈھانکا جا رہا تھا، پیر کھل جا رہے تھے، پیر ڈھانکا جا رہا تھا، چہرہ کھل جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو کہ کپڑے سے چہرہ ڈھانک دو، سر ڈھانک دو، پیر جو کھل رہے ہیں اسخر گھاس ہے، گھاس لے کر پیروں کو بند کر دو. اہل علم کہتے ہیں کہ کیا مدینے میں چادریں نہ تھیں؟ مدینے میں چادریں تھیں. آپ چاہتے تو مدینے سے چادر منگوا کر حضرت حمزہ کو پورا کفن پہنا سکتے تھے، پر آپ کی کوشش یہ ہوئی کہ حضرت حمزہ کا اپنا جو مال ہے، ان کی اپنی جو چادر ہے، ان کا اپنا جو کپڑا ہے، اس میں کفن دیا جائے. اسی لیے کسی بھی شخص کی وفات کے بعد اس کے اپنے مال سے اس کے کفن دفن کا خرچ نکالنا زیادہ افضل ہے. تو پہلا خرچ. اس کے بعد میت کے مال میں سے دوسرا حق جو نکالا جائے گا وہ کیا ہے؟ قرض. مرنے والے پہ اگر قرض ہے، مرنے والا اگر مقروض ہے تو پہلے وہ سارا کا سارا قرض ادا کیا جائے گا. وفادار اولاد، ذمہ دار اولاد کی یہ پہچان ہے، وہ لوگوں سے پوچھ کر اپنے باپ کا قرض ادا کرے گی. حریص، لالچی، غیر ذمہ دار اور نافرمان اولاد ہے وہ. معلوم ہے کہ باپ پہ ایک قرض ہے اور قرض کی وجہ سے مومن کی جان معلق رہتی ہے.
اور اس کے باوجود اگر کوئی باپ کو کی جان کو رہائی دلانے کی فکر نہ کرے، قرض ادا کرنے کے بجائے بس ہڑپنے کی کوشش کرے، نافرمان اولاد ہے، غدار ایسی اولاد۔ باپ کا قرض جو ادا نہ ہے، باپ کا قرض ادا کیے بغیر اس مال کو تقسیم کرنے کی جو اولاد کوشش کرتی ہے، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے ایسی اولاد۔ قرض ادا کرنا ضروری ہے، اور قرض کی جب بات آئی ہے بھائیوں، ایک قرض کی طرف میں اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ کیا ہے جانتے ہیں ایک قرض ہمارے معاشرے میں جو مرنے والے مرحوم پر بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے؟ ہاں، شادی ہوتی ہے، شادی میں مہر لکھواتے ہیں کہ بعد میں دیں گے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، اس شوہر کو توفیق نہیں ہوتی کہ بیوی کو مہر دے۔ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نے مہر دیا نہیں ہے، تو معاشرے میں ایک رسم ہے، شوہر کو جب غسل دے دیا جاتا ہے اور جنازے میں رکھ دیا جاتا ہے کفن پہنا کر، اس کی بیوی کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، جنازہ اٹھنے سے پہلے کھڑا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مہر بخشو۔ اب بیچاری اس خاتون کو اپنی زبان سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے مجھ سے جو نکاح کیا اتنا مہر مقرر کیا تھا، دیا نہیں تھا، آج میں وہ مہر معاف کر رہی ہوں، معاف کر رہی۔ کیسی ظالمانہ روایت ہے، کیسی ظالمانہ رسم ہے۔ بیچاری پہلے ہی سے شوہر کی وفات کے صدمے سے دو چار ہے، اور اسے شادی کے نکاح کے دن کی یاد دلائی جاتی ہے اور زبردستی کی جاتی ہے کہ معاف کرو۔ معافی کبھی زبردستی نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے صحیح طریقہ کیا ہے، اگر کسی کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس نے بیوی کو مہر نہیں دیا ہے، تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کفن دفن کے بعد دوسرا حق یہ نکالا جائے گا کہ بیوی کا قرض جو مہر ہے وہ قرض ہے، بیوی کا مہر پہلے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا حق، مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہوگی، مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہوگی، وصیت نافذ کی جائے گی۔ ان تین حقوق کی ادائیگی کے بعد جو مال بچتا ہے وہی مال مال میراث ہے، جو بیٹوں میں، بیٹیوں میں اور بھائیوں میں، بہنوں میں، ماں باپ میں، دادا دادی میں تقسیم ہوگا۔ اگر فرض کرو کہ چھوڑا ہوا مال ان تین حقوق میں ختم ہو جا رہا ہے، ادائیگی کے قرض میں ختم ہو جا رہا ہے، وصیت میں ختم ہو جا رہا ہے، تو پھر وارثین کو کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بعد اپنی اولاد کی فکر کرو۔ جب تک اللہ تمہیں زندگی دیا ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، مال کماؤ کماؤ، اتنا کماؤ کہ نہ صرف تمہاری لائف چلے، تمہاری زندگی چلے، مال اتنا کماؤ کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کے لیے بھی وہ سرمایہ بنے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ سے معذرت عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ممبروں سے، ہمارے اسٹیٹ سے، ہمارے سے مراد بالعموم علماء حضرات مال پر جب بھی گفتگو کرتے ہیں عام طور پہ منفی پہلوؤں سے، مال فتنہ ہے، مال ایسا ہے، مال ہے۔ صحیح ہے، مال فتنہ ہے، مال زندگی کی اساس بھی ہے، زندگی کی ضرورت بھی ہے۔ اسلام نے مال کمانے کی بڑی اہمیت دی ہے، مال کمانے، مال جمانے، مال خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو لہذا اسلام یہ کہتا ہے مال کمانے سے روکتا نہیں اسلام، اچھا بزنس کرو، اچھی ترقی کرو، سرمایہ بناؤ، اتنا کہ تم اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا بلکہ ترغیب دیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے دولت چھوڑ جاؤ اس دنیا سے جاتے ہوئے۔ کہاں یہ حدیث؟ بخاری مسلم کی حدیث، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ایک مرتبہ، مکے میں، مکے کی بات ہے، بیمار ہو گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سعد کو لگا کہ شاید میں اس بیماری میں میرا انتقال ہونے والا ہے، میری وفات ہونے والی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، کہا کہ اللہ کے نبی میری صرف ایک بیٹی ہے، میری صرف ایک بیٹی ہے
اور میرے پاس مال زیادہ ہے، اللہ کے نبی میں مال صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا میں 2/3 مال 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ یعنی اگر فرض کرو کہ اگر ان کے پاس 90 لاکھ ہیں تو انہوں نے اجازت چاہی کہ 60 لاکھ میں صدقہ کر دوں؟ حضرت پیارے نبی نے کہا کہ نہیں۔ حضرت صاحب نے کہا آدھا مال، نصف مال صدقہ کر دوں؟ یعنی اگر 60 لاکھ 90 لاکھ ان کا سرمایہ ہے تو آپ نے کہا الثلث کثیر، کہا کہ صاحب ہاں اپنے مال کا 1/3 حصہ صدقہ کر سکتے ہو، 1/3 حصہ صدقہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ محل شاہد ہے، آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا یہ جملہ ملاحظہ کیجیے، اسلام ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کا مذہب ہے، یہاں مالداروں اور امیروں کی صرف مذمت کی جاتی ہے، نہیں، مالداروں اور امیروں کی مذمت اس لیے ہوتی ہے کہ مالداروں میں بہت چھوٹا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بااخلاق، دیندار، متشرع ہے، اور عام طور پر مال کی فراوانی آنے کے بعد انسان بیجا فضول خرچی، اسراف کیا کرتا ہے، اس لیے وہ مذمت کی عزت پہ آتے ہیں۔ اسلام ایسا نہیں کہ وہ فقیروں غریبوں کا مذہب ہے۔ آپ نے حضرت سعد سے کہا ان تذر ورثتك اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس۔ آپ نے کہا کہ سعد اپنے بچوں کو اپنے بعد مالدار چھوڑ کے جاؤ، اپنے بچوں کو اپنے بعد مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے بچوں کو کنگال اور فقیر چھوڑ کے جاؤ اور تمہارے بعد تمہارے بچے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ کیا بات ہے، دیکھیے آپ سے سننے کیا فرمایا، اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ۔ تو پتا چلا کہ اسلام اولاد کے لیے، اولاد کے مستقبل کے لیے مال جمع کرنے سے روکتا نہیں۔ ایک شخص اپنے حقوق ادا کرتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، صدقات ادا کرتے ہوئے، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہوئے، وہ جہاں اپنی اولاد کی فکر کرے اور اولاد کے لیے مال جمع کرے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اچھا، کسے کتنا ملے گا، یہ اس کی تفصیل ہے۔ یہ آپ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا، قریب کے کوئی جو کتاب و سنت کے مطابق فتوے دیے جاتے ہیں، وہاں کے دارالفتہ کو لکھنا کہ اتنا مال ہے اور اتنے رشتے دار زندہ ہیں، آپ کو بتایا جائے گا کہ کسے کتنا ملے گا۔ بطور مثال میاں بیوی کو لے لو، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو کتنا ملے گا؟ بچے اگر ہیں تو 8واں حصہ ملے گا، بچے اگر نہیں ہیں تو شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کا 4تھا حصہ ملے گا۔ شوہر کو بھی ایسے ہی، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کو بیوی کے مال میں سے کتنا ملے گا؟ اگر بچے نہیں ہیں آدھا مال شوہر کو جائے گا، بیوی کا انتقال ہوا، بچے ہیں تو مال کا 4تھا حصہ شوہر کو جائے گا۔ ایسے ہی ماں باپ ہیں، والدین کو عام طور پر 6واں حصہ ملا کرتا ہے، پورے مال کا 6واں حصہ ماں باپ کو، کبھی 1/3 حصہ بھی ملتا ہے۔ یہاں ایک بات اور طلب ہے کہ اسلامی نظام میراث کا ایک قانون ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ بیٹا زید کا انتقال ہوتا ہے، زید کی ایک بیٹی ہے، زید کا ایک بیٹا ہے، کتنا مل رہا ہے؟ زید کو 20 لاکھ مل رہا ہے اور اس کی بیٹی کو 10 لاکھ مل رہا ہے۔ یعنی زید کا انتقال ہوا، اس کی ایک بیٹی زینب ہے، اس کا ایک بیٹا عمر ہے، زید کے چھوڑے ہوئے مال میں عمر کو 20 لاکھ مل رہا ہے اور زینب کو 10 لاکھ مل رہا ہے۔ تو کیا اسلام عورت پہ ظلم کر رہا ہے؟ کیا نعوذ باللہ کہ یہ عورت کو کم دے رہا ہے، لڑکے کو زیادہ دے رہا ہے؟ کیوں عمر کو 20 لاکھ مل رہا ہے اور اسی کی بہن زینب کو صرف 10 لاکھ مل رہا ہے؟ یاد رکھنا، اسلام مساویانہ تقسیم کا قائل نہیں، اسلام منصفانہ اور عادلانہ تقسیم کا قائل ہے۔ اگر عمر کی طرح زینب کو بھی 20 لاکھ مل جائے، یہ نا انصافی اور ظلم ہوگا۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے اسلامی نظام کے تحت ہمیشہ خرچ کا ذمہ دار مرد ہے، ہمیشہ خرچ کا ذمہ دار مرد ہے۔ عورت پر اسلام کبھی خرچ کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا۔ عورت جب بچی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، باپ اس سے خرچ کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے شوہر اس سے خرچ کرتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، بچے اس سے خرچ کرتے ہیں۔
اسلامی نظام میں عورت پر کبھی خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں، جبکہ مرد خرچ کا ذمہ دار ہے۔ بھائی کی ذمہ داری ہے بہن پہ خرچ کرنا، باپ کی ذمہ داری ہے بیٹیوں پہ خرچ کرنا، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی پہ خرچ کرنا، بیٹوں کی ذمہ داری ہے ماں پہ خرچ کرنا۔ تو چونکہ اسلامی نظام میں مرد ہر مرحلے میں خرچ کا ذمہ دار ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو ڈبل حصہ ملے عورت کے مقابلے، کیونکہ عورت پر کبھی کسی خرچ کی ذمہ داری اسلام نے عائد نہیں کی ہے۔ ظلم کرتا ہوں میں اور ظلم کرتے ہیں آپ جب شادی کے موقع سے پوری بے شرمی سے لڑکی کے باپ سے پوچھتے ہیں کیا دو گے ہمیں، کیا دو گے ہمیں؟ ظالم ایسا شوہر، ظالم ایسا سنگھیانہ، ظالم ایسے لڑکے والے جو نکاح طے ہوتے ہوئے، رشتہ طے ہوتے ہوئے پوری وقاحت اور بے شرمی سے پوچھتے ہیں کہ کیا دو گے، کتنا دو گے؟ ارے مانگنے کے انداز بھی بڑے سہانے، کیسے مانگتا ہوں؟ میں لڑکے والا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنی بیٹی کو سونا کتنا ڈالو گے؟ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اتنا سونا ڈالنا اپنی بیٹی کو۔ بیٹی تمہاری ہے، تمہاری مرضی ہے، جتنا چاہے ڈالو۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ڈیمانڈ کرنے والا کہ اپنی بیٹی کو کتنا ڈالو گے؟ یہ ظلم کی ظالمانہ روایتیں ہیں جہاں مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ اسلامی قانون نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں۔ یاد رکھنا بھائیوں، شادی کے موقع سے، نکاح کے موقع سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، نکاح کے موقع سے ہرگز ایک پانی نہ لینا لڑکی سے، لڑکی کے باپ سے۔ اور جو لوگ لے چکے ہیں ان سے کہوں گا واپس کرو اللہ کے واسطے۔ جو لوگ لے چکے ہیں شادی کے موقع سے، یہ زبردستی کا لینا ہے، واپس کرو۔ اور اگر واپس نہیں کرتے تو یہ کام ضرور کرنا، اپنے سسر سے جا کے معافی مانگو، اپنے سسر سے جا کے معافی مانگو۔ اسلام نے کبھی عورت پر ایک پیسے کے خرچ کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ یہ ظلم ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں۔ یہ سماج، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی خاندان ہے، یہ اسلامی گھرانے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اس لیے نظام میراث میں مرد کو ڈبل حصہ اور مرد کا آدھا حصہ عورت کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ عورت کہیں بھی خرچ کی ذمہ دار نہیں ہے۔ خرچ کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ مرد پہ عائد ہوتی ہے۔ اچھا، اسلامی نظام میراث میں ایک اہم مسئلہ آتا ہے بھائیوں، وصیت کا۔ سمجھ رہے؟ یعنی مرنے والا، فرض کرو زید اس کا انتقال ہو رہا اور اس کے پاس ایک 90 لاکھ کا مال ہے، فرض کیجیے۔ شریعت مرنے والے زید کو یہ اجازت دیتی ہے کہ تم کچھ وصیت کر گا۔ کتنے مال میں؟ 1/3 مال میں، 1/3۔ یعنی اگر 90 لاکھ چھوڑ کے مر رہا ہو، 30 لاکھ تک کے مال میں وہ وصیت کر سکتا ہے۔ کیا وصیت؟ اپنی آخرت کے لیے، فلاں مسجد کو 5 لاکھ دے دو، فلاں مدرسے کو 5 لاکھ دے دو، فلاں بیوہ کو اتنا دے دو، فلاں یتیم کو اتنا دے دو، فلاں جگہ کنواں کھدوا دو۔ اپنی آخرت کے لیے جو خیر کے کام کرنے، 1/3 اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے جو 1/3 ہے اس میں وصیت کی گنجائش اسلام نے رکھی ہے، لیکن یہ وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 پہ ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1/3 سے زائد میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اچھا، اس وصیت کی ایک حکمت تو یہی کہ میں مرنے والا اپنی آخرت کے لیے کچھ سوچا تیار کر لوں۔ اس کی دوسری حکمت بھی ہے وصیت کی۔ کیا ہے جانتے ہیں؟ بعض رشتہ دار وارث نہیں ہوتے جبکہ وہ مستحق ہوتے ہیں۔ بعض رشتہ دار وارثین میں نہیں آتے جبکہ وہ مستحق ہوتے ہیں۔ وصیت کے راستے سے شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ مرنے والا وصیت کے راستے سے ان کو دے جائے۔ اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں۔ زید، بیچارے زید کو ہم بار بار مارتے ہیں مدرسوں میں، ہم اسی زید کو جو ہے نا، کیا خیال ہے؟ مدرسے میں بیچارہ زید جو ہے سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ قتل زید، قتل کرتا ہے زید، ضرب زید، مارتا ہے زید۔ تو زید ہی کو رہتے ہیں۔ زید کا فرض کیجیے، زید کے 3 بیٹے ہیں، فرض کو زید کے 3 بیٹے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم۔
زید نے اپنی زندگی میں تینوں بیٹوں کی شادی کر دی. عبداللہ کی بھی شادی ہوئی, عبد الرحمان کی بھی ہوئی, عبدالرحیم کی بھی ہوئی. ہوا یہ کہ زید کی زندگی میں ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا. بڑے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا زید کی زندگی میں. اس کے یتیم بچے بھی. اب کیا ہو گیا, زید کی ایک بہو بیوہ ہو گئی اور زید کے 2 پوترے یتیم ہو گئے. کل کے روز جب زید کا انتقال ہو گیا, اسلام کے قانون میراث کے تحت چونکہ زید کے 2 بیٹے زندہ ہیں, عبد الرحمان اور عبد الرحیم, اس لیے وہ جو زید کی بیوہ بہو اور یتیم پوترے ہیں نا, ان کو کچھ نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا سمجھ رہے آپ, چونکہ زید کی اولاد ہے, عبد الرحمان اور عبد الرحیم زندہ ہے, اس لیے زید کی بیوہ بہو اور اس کے پوتروں کو میراث میں کچھ نہیں ملے گا. اب ظاہر بات ہے ہاں کہ ہمیں سے ہر شخص یہ کہتا ہے, یہ چاہتا ہے, یہ چاہے گا, ارے بیوہ بہو ہے, یتیم پوتے ہیں, ان کو بھی ملنا چاہیے. ہاں ملنا چاہیے. اسی لیے یہاں شریعت نے وصیت کا راستہ رکھا ہے. زید کو چاہیے اپنی وفات سے پہلے, شریعت نے اسے جو 1/3 میں وصیت کا اختیار دیا ہے نا, اس وصیت کے راستے سے اس بیوہ بہو اور پوتوں کو لکھتے ہیں کہ میرے بعد میرے مال میں سے یہ جو 1/3 حصہ ہے, 30 لاکھ, 90 میں سے 30 لاکھ یا 20 لاکھ, جتنا بھی 1/3 سے کم, یہ میری فلاں بیوہ بہو اور میرے یتیم پوتروں کے لیے ہے. یہ وصیت کی حکمت ہے, بہت بڑی حکمت ہے. مرنے والے کو جو شریعت نے وصیت کی جو گنجائش رکھی ہے. اچھا شریعت ایک بات یہ بھی کہتی ہے, آپ کا جب ارادہ ہوتا ہے وصیت کا, تو شریعت کہتی ہے کہ وصیت رائٹنگ آ جانی چاہیے, یہ صرف زبانی نہیں رہنی چاہیے. آپ کا ارادہ ہے کہ میرے بعد میرے پیسے سے فلاں مسجد بنے, میرے بعد میرے پیسے سے فلاں بیوہ کی پرورش ہو, جو بھی آپ کا ارادہ ہے. اگر وصیت کا ارادہ پختہ ارادہ ہے, شریعت کہتی ہے وصیت کا جب پختہ ارادہ ہو جاتا ہے تو 3 دن کے اندر لکھ لینا چاہیے. 3 دن بھی نہیں گزرنا چاہیے لکھے بغیر. حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عمر ہے وہ کہتے تھے میری وصیت میرے تکیے کے نیچے ہے, روزینہ جب سوتا ہوں تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. انہوں نے صحت یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کہوں, وصیت کرنے کے لیے موت کا انتظار ضروری نہیں ہے. صحت کی حالت میں, تندرستی کی حالت میں جب آپ کا ارادہ ہوا تب آپ وصیت کر دیں. ہاں وصیت کے سلسلے میں قانون یہ بھی ہے, ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث, کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. بیٹے کو ملتا ہی ہے, اب میں الگ سے وصیت کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے فلاں بیٹے کو اتنا دے دیا جائے, یہ وصیت درست نہیں. بھائی وارث ہونے کی حیثیت سے آٹومیٹک مال اسے مل نہیں رہا ہے, تو وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں. وصیت ان لوگوں کے حق میں کی جاتی ہے جو وارثین میں نہیں آتے ہیں. اچھا 2-3 مسائل جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے بس 7-8 منٹ باقی رہ گئے. معاشرے میں آج کل دیکھو متمنا ایک ہوتا ہے, متمنا کیسے بولتے ہیں, لے پالک. ہم کسی کے بچے کو لے کے پال لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کی بیٹی کو لے کے پال لیتے ہیں. مسئلہ یہ لے کر پالنا صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن لے پالک کو حقیقی اولاد کے احکامات دینا ناجائز ہے. آپ نے عبداللہ کے بیٹے عبد الرحمان کو لے کے پالا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ لکھیں گے عبد الرحمان son of عبداللہ ہی لکھیں گے. آپ اگر چونگے یعنی عبداللہ کے بیٹے عبد الرحمان کو آپ لے کے پال لیے ہیں, اس کے بعد عبداللہ کی جگہ اپنا نام لکھیں گے تو پیارے نبی کہتے ہیں الجنت علیہ حرام, من ادعا الی غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام. جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف منسوب کرے اس پہ جنت حرام ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ اپنا نام سرپرست کے طور پہ لکھ سکتے ہیں, گارڈینس کے طور پہ لکھ سکتے ہیں, لیکن باپ کے طور پہ آپ نہیں لکھ سکتے. سمجھ رہے ایک تو ویسے ہی جس کو آپ نے لے کے پالا ہے وہ بیٹی ہوگی بیٹا, کل جب آپ کا انتقال ہوگا نا آپ کے مال وراثت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کے مال وراثت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں یہ بات یاد کریں, حقیقی اولاد ہو تو اسی کو ملے گا. جس کو لے کے آپ پالتے ہیں آپ کے انتقال کے بعد اسے کچھ نہیں ملے گا. ہاں اگر اسے آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو کیا راستہ ہے؟ وصیت. ہاں ماشاء اللہ خوب سمجھ رہے آپ لوگ,
ہاں اجتماعی جواب ہے، بہت خوشی کی بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ، بہت شامل ہے۔ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر وصیت کر جائیے، میں نے فلاں لڑکے کو لے کے پالا ہے، فلاں لڑکی کو لے کے پالا ہے، میرے بعد میرے مال میں سے 1/3 سے کم ہونا چاہیے، 1/3 یا 1/3 سے کم، اس کو اتنا دے دیا جائے تو اس راستے سے آپ دے سکتے ہیں، وارث کے طور پہ آپ نہیں دے سکتے۔ ایک مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، زید اور زینب میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا، دونوں کے بچے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں کی طلاق ہو گئی، دونوں کا رشتہ ختم، دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا، اور رشتہ ختم ہونے سے اب زید مرا تو زینب وارث نہیں ہوگی، زینب مری تو زید وارث نہیں ہوگا، لیکن ان کی جو اولاد ہے، اولاد یہ دونوں جدا تو ہو گئے، پر ماں زینب ہی ہے، باپ زید ہی ہے، سمجھ رہے؟ تو رشتہ میاں بیوی کا ختم ہوا، اولاد اور والدین کا نہیں، باپ اور اولاد کا نہیں، ماں اور اولاد کا نہیں، لہذا زینب جب بھی مرے گی، جہاں بھی مرے گی اس کے بچوں کو مال میراث ملے گا، اور زید جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا اس کے بچوں کو مال میراث ملے گا۔ یہ صرف زید اور زینب کی حد تک یہ ہوگا کہ رشتہ ختم ہونے سے دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں۔ اور حضرات، سب سے بڑا جو حساس مسئلہ ہے اس میراث کے موضوع سے متعلق، وہ جو علماء کہتے ہیں، اور ابھی پیشوا مقررین نے بھی اس جانب اشارہ کیا، وہ کیا ہے؟ بہنوں کو جو بھائی حق نہیں دیتے میراث، یہ ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، ایک اجتماعی غلطی ہے جو بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ جانتے ہیں تمہارا جو بھی حق تھا تمہاری شادی کے وقت دے دیا ہم، کر دیا ہم۔ شادی کے وقت کون بولے خرچ کرنے کے لیے؟ اسلام نے شادی کو آسان سے آسان بنایا، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ آج یہ جو 1 کروڑ کی شادی ہو رہی ہے، 1.5 کروڑ کی، 2 کروڑ کی، یہ میری نفس پرستی ہے، آپ کی نفس پرستی ہے۔ اسلام نے تو اس خرچ کا حکم نہیں دیا ہمیں۔ ایک ناجائز خرچ کر کے ہم ایک شرعی حق کو روکتے ہیں۔ بہنوں سے بھائی کہتا ہے باپ کے انتقال کے بعد کہ باپ کے مال میں تیرا کوئی حق نہیں، کہ شادی ہم نے تیری کر دی۔ ڈرنا چاہیے ایسے بھائیوں کو۔ سورہ نساء کی آیتیں پڑھیے، جہاں اللہ نے میراث کے حصے ذکر کیے، وہ آیت کو اللہ نے کس سے ختم کیا جانتے ہیں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان مسائل میں، اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو تجاوز کرے، ہاں کیا مطلب؟ حق نہ دے حقدار کو، اللہ کہتا ہے ایسے شخص کے لیے نار جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ چلے گا، اور اس کے لیے رسوا خود عذاب ہے۔ بھائیوں کو ڈرنا چاہیے، بھائیوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں بہن پر یہ جو ظلم تم کر رہے ہو حق میراث نہ دے کر، اس حوث دنیا اور دولت دنیا کے سے کہیں تم جہنم کی آگ تو نہیں خرید رہے۔ ڈرنا چاہیے، توبہ کریں ایسے بھائی۔ اور آخری مسئلہ جسے بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے میراث میں جسے جو حق دیا ہے، حقداروں میں سے اگر کوئی نہیں لینا چاہ رہا، اپنے حق سے تنازل اختیار کرنا چاہ رہا تو جائز ہے۔ زید کے 3 لڑکے تھے، اس میں عبداللہ بہت اچھی حالت میں ہے، عبدالرحمن اور عبدالرحیم بہت کمزور ہیں، بیچارہ عبداللہ دل والا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اچھی حالت میں رکھا ہے، ابو کے مال میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم دونوں بانٹ لو۔ اب الحمدللہ، یہ قربانی ہونی چاہیے، یہ قربانی دینی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی بہت صحیح آپ نے اس سے توجہ دلائی کہ میراث میں ایک ہوتا ہے، دیکھو کہ والد کے انتقال کے بعد یا کسی کے بھی انتقال کے بعد جو ہر ایک کا حق ہے فوراً تقسیم ہو جانا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ تاخیر کرنے کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، ٹال مٹول کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جتنی آپ تاخیر کریں گے مال میراث کو تقسیم کرنے میں، جتنا ٹال مٹول کریں گے، خاندان میں آگے چل کر اتنے ہی جھگڑے ہوں گے، اتنی ہی لڑائیاں ہوں گی۔ آج جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، اس کے بچوں کا حق ثابت ہو گیا،
پیدا شدہ بچہ بھی اگر ہے، آج زید کو بیٹا پیدا ہوا صبح میں، شام میں زید کا انتقال ہو گیا، تو زید کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ ایک دن کا بچہ 1 کروڑ کا مالک بن گیا. سمجھ لو، مالک بن گیا. اور ہر ایک کا جو حق ہوتا ہے، حقدار کو اس کا حق جلدی پہنچانا چاہیے، اس میں ٹال مٹول دیر اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو میرے آج یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے اپنے موضوع اسلام کی نظام میراث سے متعلق عرض کرنی چاہیے. موضوع جیسے میں نے کہا گہرا ہے اور علمی ہے اور طویل ہے. محدود وقت میں کتنی معلومات میں آپ کے سامنے دے سکا. میں گفتگو کے اختتام پر ایک بات کی طرف اشارہ کر کے، اشارہ کرنا ضرور سمجھتا ہوں. ناظم صاحب نے اس جانب اشارہ کیا، انجینئر علی مرزا کا فتنہ. افسوس ہے ہماری صفوں میں یہ فتنہ داخل ہو رہا ہے، اور ہر جگہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں. ایک بات سن لو بھائیو، ایک بات سن لینا. انجینئر علی مرزا یوٹیوب پہ جس کے لاکھوں فالوورز ہیں، آپ واللہ دیکھ لینا، یہ ایسا شخص ہے قرآن صحیح طور پر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں نے، اہل علم نے، اس نے جو قرآن دیکھ کر پڑھتے ہوئے غلطیاں کی، ان غلطیوں کو جمع کیا. جو شخص دیکھ کر قرآن صحیح طور پر 100% نہیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھتے ہوئے غلطی کرتا ہے، وہ سمجھے گا کہاں سے؟ یاد رکھنا، جو شخص عربی زبان نہ جانتا ہو، عربی زبان نہ سمجھتا ہو، اس سے کبھی دین نہیں لیا جا سکتا. جب دیکھ کر پڑھ کے وہ غلطی کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے وہ جو بھی دین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اس کا سارا دار و مدار ٹرانسلیشن پر ہے. ٹرانسلیشن پڑھ کے وہ سب کچھ کہتا ہے. جس کا سارا دار و مدار ٹرانسلیشن پر ہو، عربی زبان نہیں جانتا ہو، یاد رکھنا ایسے شخص کو حلال حرام جائز ناجائز پر بحث کرنے کی کوئی اختیار نہیں، چاہے کہ وہ مشاجرات صحابہ جیسے حساس موضوع پہ بحث کرے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے. دنیا کے سلسلے میں اتنے ہوشیار اور دین کے سلسلے میں کیسے کیسوں کے پیچھے چلتے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں جی کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں نے MBBS کا سارا سلیبس پڑھ لیا، سیلف اسٹڈی کی ہے. MBBS کے بعد میں نے MD کا سلیبس بھی پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ، اور MD کا سلیبس کر کے میں سرجن بننے کا جو سلیبس ہے وہ بھی کر لیا ہے. اب آپ کی ہارٹ سرجری ہے، میں کہتا آؤ میں آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کروں گا. آئیں گے میرے پاس؟ آئیں گے کیا؟ زندگی کو گنوانا ہو تو آئیں گے آپ میرے پاس. اور بیوقوف ہو گئے میرے پاس آئے، اور مجھے یقین ہے کوئی آئے گا نہیں جب معلوم ہوگا آپ کہ سارا سلیبس میں نے کالج میں جا کر اساتذہ سے پڑھنے کی بجائے خود سے پڑھا، سیلف اسٹڈی کی ہے. کوئی نہیں آئے گا میرے پاس. اور دین اتنا سستا ہو گیا ہمارے لیے، ہر کس و ناقص سے ہم دین لینے لگتے ہیں. افسوس. تو اس فتنے سے خود کو بچیے اور بچائیے. ہم دعا کرتے ہیں رب العزت سے کہ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو تازہ حیات، حق اور ہدایت پر، توحید پر اور دینی حق پر استقامت نصیب فرمائے. وقت کے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے اللہ ہم سب کو، آپ سب کو محفوظ رکھے. اللہم آمین. میں شکر گزار ہوں ضلع جامعۃ الحدیث باگلکوٹ کے ذمہ داران کا. ایک خوبصورت مجلس، یہ بہترین انتظامات، اور خاص کر مائک اچھا نہ ہونا بولنے والے کا موڈ آف ہوتا ہے. مائک آپ نے بہت اچھا رکھا ہے، بہت کم جگہوں پر اتنا اچھا مائک سسٹم ہم کو ملتا ہے بولنے کے لیے، الحمدللہ. اسی طرح سے میں شکر ادا کرتا ہوں صوبائی جامعۃ الحدیث کے ناظم اعلیٰ جناب اسلم خان صاحب کا. آپ کی پراسرار دعوت پر میں یہاں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر سکا. اللہ ہم سب کے، آپ سب کے جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.